إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے، جس کی آج انشاءاللہ تعالی 30ویں ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس میں 7 آیتیں تلاوت کریں گے ہم انشاءاللہ 222 سے لے کر 228 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ بس جب وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ حیض کیا ہے؟ حیض ایک فطری چیز ہے، ایک فطری تقاضا ہے، خواتین کے اندر ہوتا ہے۔ جو بچیاں جو بالغ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک فطری چیز جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اسے مینسز بھی کہتے ہیں، اس کو بلیڈنگ بھی کہتے ہیں، اور اس کو حیض بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے بچیوں کو جب وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اب ان کا جواب دیا کہ اب جب لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ان کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیں، قرآن نے کے ذریعے سے اللہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے۔ اب گندگی کیسی ہے اس کی تفصیل یہاں پر آئے گی۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیسی گندگی۔ مدینہ کے اندر اور بھی قومیں تھیں، خاص طور پہ یہود یہ کہتے تھے کہ جب عورت کی یہ کیفیت ہو جائے تو اس وقت اس سے بالکل اس کو نجس سمجھا جائے، اس کو بالکل ناپاک سمجھا جائے، اور اس سے بالکل دور رہا جائے، اتنا دور کہ نہ اس کو ہاتھ لگے، نہ وہ ہاتھ لگائے، نہ وہ کسی کھانے میں ساتھ بیٹھے، نہ وہ کھانا پکائے، وہ کچھ بھی نہ کرے۔ یہ انہوں نے یہود نے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا، اور آج کل یہ چیزیں وہاں پر ہندوستان کے انڈیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ہندو مذہب میں بھی وہ کہتے ہیں بالکل نجس ہو گئی، اب سے قریب بھی نہیں جاؤ بالکل بھی۔ تو اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ سب سے کیا مراد ہے؟ قریب نہ جانے سے کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ 2 کیفیت، مثال کے طور پر 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجس اور ایک ہوتا ہے پاک ہونا۔ یعنی پاکیزگی کیا مطلب ہے؟ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی جب کیفیت ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب بلیڈنگ بند ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ جمع بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ایک مباشرت ہوتی ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جمع سے مراد یہ ہے کہ جمع وہ
عمل ہوتا ہے سنت کے مطابق حلال طریقے سے، وہ عمل ہوتا ہے جس عمل سے عورت پریگننٹ ہوتی ہے، یعنی اس کو حمل قرار پاتا ہے، اسے کہتے ہیں جمع۔ اور ایک ہوتا ہے مباشرت، یعنی کہ قریب جا رہے ہیں، پیار محبت کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھو بھی لیتے ہیں، وہ جمع نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک مباشرت کہلاتی ہے، قریب جانا۔ تو وہ انہوں نے یہاں تک پابندی لگا دی کہ قریب بھی نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مباشرت تو ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی کہ مباشرت کر سکتے ہو لیکن جمع مت کرو۔ اب اس میں تھوڑی سی جمع کے اندر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب وہ بلیڈنگ بند ہو جائے تو اسے جمع کر لو۔ کافی فقہا نے اس کو جب غور کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، جب تک ولا تقربوهن حتى يطهرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی وہ غسل جنابت نہ کر لیں، یعنی وہ غسل طہارت نہ کر لیں، جب تک وہ غسل کر لیں گی، وہ 5 دن لگے 7 دن لگے جو بھی ہوتا ہے، وہ کیفیت اس کو پتہ ہوتی ہے، وہ بتاتی ہیں کہ بھائی اب غسل ہو گئی، پاک صاف ہو گئی۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ پاک صاف ہونے کے بعد وہ پاکی اسے کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ سکے، نماز کی حالت بھی ہو سکے اس کی، اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکے، چھو سکے۔ ہاں البتہ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن نماز تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں عورت ہو تو نماز اس کی معاف ہو جاتی ہے، وہ 5 دنوں 6 دنوں 7 دنوں عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نماز اس کی معاف ہو جائے گی، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے بعد میں ادا کرنے کا حکم دیا کہ وہ روزے کی حالت میں ہے تو روزہ اگر آ جائیں، خاص طور پہ فرض روزے رمضان کے روزے اگر آ جائیں تو وہ روزے کب رکھے گی؟ جب وہ غسل کر لے اور اس کیفیت سے گزر جائے، اگلی رمضان گزرنے کے بعد وہ روزے رکھے گی۔ لیکن نماز جیسے ہی وہ غسل کر لے گی تو نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور قرآن کو پڑھ سکتی ہے چھو کر، اور پھر اس سے جمع بھی کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی قریب آ سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جی بالکل ہی نجس ہو گئی، اب اس کے ہاتھ سے کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اسے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسلام نے آ کے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے یہ اجازت دی کہ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں سوائے جمع کے۔ ایک چیز ہے جمع، وہ نہیں، یعنی کہ وہ جس سے عمل سے جو ہے پریگننسی ہوتی ہے وہ عمل نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ ایک آیت اور دوسری آیت میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، تم جان لو کہ اللہ کو ملنے والے ہو۔ ابشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیں۔ اب یہ تو آیت نمبر 223، یہ بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے لوگوں میں، عوام کو ہوگا، ظاہر ہے، علماء کو تو نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے، علماء اگر کسی بات میں کوئی بات اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کہلاتا ہے، وہ کنفیوژن نہیں ہوتی، بلکہ وہ اختلافی امور ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی عالم کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی فقیہ کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ فقہا جو ہے آپس میں ان کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تم جیسے چاہو آؤ، یہ ذرا تھوڑا سوچنا ہے، جیسے چاہو سے کیا مطلب ہے؟ عورت کی شرم گاہ کو کہتے ہیں فرج یا دبر، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک فرج ہوتا ہے آگے کی طرف اور ایک ہوتا ہے دبر پیچھے کی طرف۔ یہاں پر بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آگے وہ پہلی بات تو اس آیت میں بتایا گیا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں۔ پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھیتی کسے کہتے ہیں؟ کسان ایک زمین خریدتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے؟ محنت کر کے بیج ڈالتا ہے، اور بیج کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ جب وہ بیج ڈالتا ہے تو وہاں سے فصل اگتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے فصل ہوگی۔ کھیتی کیا ہے؟ عورت کھیتی کیوں بتائیے؟ اس لیے بتائیے کہ عورت کی وہ جگہ جہاں سے وہ بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد وہاں سے فصل کیا؟ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ دنیا کو پتا ہے کہ اولاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اولاد تو آگے سے پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے مس یوز کرتے ہیں اس آیت کو۔ مس یوز کرنے کا مطلب یہ کہ اس آیت کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیفیت دبر کی کا استعمال، یعنی کہ منہ میں لواطد والا عمل کرتے ہیں، جو بالکل حرام قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ لعنت بھیجی کہ جو شخص یہ قوم لواطد والا کیفیت کرتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، تو وہ سمجھ لو وہ حرام بھی ہے، اور دوسری بات یہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو
جو اپنی بیوی کو اس طرح سے استعمال کرے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ کھیتی، سب سے پہلے کہا کھیتی، اور کھیتی کہاں سے ہوتی ہے؟ آگے سے، یعنی اولاد کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ آگے سے. اس کا مطلب ہے کھیتی کا مقصد اس لیے ہے کہ اولاد بیوی سے آگے کی راہ سے ملا جائے، تاکہ جب اس سے ملے تو وہاں سے رزلٹ کیا آئے کہ فصل یعنی اولاد پیدا ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ دونوں میاں بیوی صحت مند بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. وہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اس آیتوں میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اولاد ہم دیتے ہیں. قرآن میں سورہ واقعہ میں کہا اللہ نے کہا ام تم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ تم تو نکاح کرتے ہو، بیوی کے قریب جاتے ہو، ملتے ملاپ کرتے ہو، لیکن اولاد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. ام تم تخلقونہ، کیا تم اولاد پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، کیا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا کہ اولاد کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اولاد کیسی ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آیت میں کہ ہم کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. یہ اللہ نے آیت میں کہا ہے. تو بتا دیا کہ اولاد پیدا ہو نہ ہو اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی میں کوئی عیب ہو بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیب بھی، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی قصور بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحت مند ہٹے کٹے میاں بیوی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اولاد نہیں ہوتی ہے. سارے ڈاکٹر پاس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 10 سال بعد ہوتی ہے، کسی کو کافی بڑی عمر میں ہوتی ہے. ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں، ان کو بھی دیر سے اللہ نے دی. کسی کو ابراہیم علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو. اولاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحت مند ہونا اصل چیز ہے. صحت مند ہے آپ کے سرٹیفکیٹ سب کچھ ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو جائے. اولاد ہو یا نہ ہو اللہ کی مرضی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن استعمال کا طریقہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں واضح کر دیا کہ اس جگہ سے اولاد، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جہاں سے فصل یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس جگہ سے ملو ملاؤ. اور تاکہ آگے پھر کیا فرمایا؟ اب ایک مسئلہ ہے، جہاں سے چاہے نہیں، وہاں سے اللہ نے بتایا ہے کہ اولاد کے لیے. کیوں؟ اگلی آیت میں کیا؟ وقدموا، اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے وقدموا لانفسکم، آگے اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو. یعنی وہ جو تم چاہ رہے ہو مقصد ہے. شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، جو بڑھاپے کا آخری عمر کا سہارا بھی ہوتی ہے. اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو بڑا سکون ملتا ہے. اگر نیک اور فرما بردار دیندار اولاد ہے تو اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ بڑی فرما بردار ہوتی ہے اور ماں باپ کو سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہاں اگر تربیت ہی غلط کی گئی ہے، تربیت نہ ہو سکی یا نہیں کر سکے، جہالت کی وجہ سے نہ کر سکے، یا کوئی معذوری ہے جس وجہ سے صحیح تربیت نہیں ہو سکی، تو وہ اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے نبیوں نے اولاد مانگی اللہ سے، دعائیں کی اور دعائیں بتائیں بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بھی وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے یہ اللہ کا کام ہے. دعا انسان ہر نعمت ہی کرتا ہے اللہ سے، اللہ کی ہر نعمت مانگتا ہے. آگے فرمایا کہ جب اس نیت سے جاؤ گے تو آگے کیا ہوگا؟ وقدموا لانفسکم، یعنی جو چیز تم چاہ رہے ہو، جس مقصد کے تم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، وہ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. پھر بھی نہ ہو تو اللہ کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کرو جو اللہ نے نہیں بتایا. پھر آگے فوراً کیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی ایسا کوئی کام نہیں کرو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس چیز کی ممانعت کی، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام حرام ہے، اس کام سے بچا جائے اور باقی کوشش کی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے. اور وقدموا لانفسکم، یعنی آگے تدبیر کرو، آگے کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کوشش کرو. اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، تم جان لو کہ اللہ کو ملنے والے ہو. انکم ملاقو، تمہاری ملاقات ضرور ہوگی. ہر انسان کو موت آئے گی اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی یوم قیامت انشاءاللہ. آگے فرمایا بشر المومنین. آگے تو یہ ڈرنے کی بات تو کی ہے، ساتھ میں فوراً کیا؟ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہ عمل جو ہے اس آیت میں ایسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، کیونکہ تمہاری مجھ سے ملاقات تو ہونی ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہاں پر فیصلہ بھی ہوگا ہمارے عمل کے مطابق. اگر ہم حلال عمل کریں گے جس سے اللہ راضی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لازم نتیجہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجیں گے. خوشخبری ہے. اور اگر نہیں تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ آیت 222 اور 223 آیتوں میں
دو آیتوں میں بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے عین مطابق کرنا ہے. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ پاک ناراض ہوں گے. اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے، ہم تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے. اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. اب یہ ایک دوسرا ٹاپک آ گیا. پہلا ٹاپک تو یہ عورتوں کا تھا اور دوسرا ٹاپک یہ آ گیا کہ قسموں کے بارے میں. قسمیں کو تم اپنی قسموں کو تم اللہ کے نام کی کو نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو، اللہ سننے والا جانا. یعنی کہ ایسی قسم کھا لینا کہ میں ان دونوں سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے رشتہ داروں سے فلانے سے بات نہیں کروں گا، یا میں ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، یا کوئی ایسی چیز کوئی نیکی کرنے جا رہے تھے قسم کھا لی نہیں یہ نیکی میں اب نہیں کروں گا. نہیں، ایسی قسم سے اللہ نے منع کیا. تو ایسی قسمیں نہ کھاؤ. لا یواخذکم اللہ، آگے فرمایا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور تمہیں اللہ سننے والا جاننے والا تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے خوب اچھے پکے ارادے سے جو عمل کھائی، یعنی قسم کھایا ہے پکے ارادے سے، تو اس پہ پکڑ ہو جائے گی. اگر وہ قسم کھائی ہے اور اس کو قسم کو پورا نہیں کیا تو اس پر قسم بتائیے، وہ بتائیے کہ آگے کفارہ ہوگا، کفارے کی بات بھی آئے گی. اگر میں اللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یعنی کہ ایک تو وہ قسم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھاتے، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا، اللہ کی قسم، حالانکہ وہ قسم کا مقصد نہیں ہوتا، بس ایسے ہی کہ تکیہ کلام ہوتا ہے، منہ پہ بار بار ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کسی کے، وہ دیکھا آپ بس اللہ کی قسم میں کر کے آیا ہوں یہ کام. بھائی وہ قسم تو دی نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی بات کرتے کرتے منہ سے نکل گیا قسم. تو ایسی بہودہ اللہ کہہ رہا ہے لغو، لغو قسم ہے یہ، یعنی منہ سے خام کا نکال دینا. اور ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ، کوئی چیز کی قسم نہیں کھاؤ سوائے اللہ کی. لیکن قسم بھی جب کھاؤ جب تمہاری جان پر بنی ہوئی ہو، یہ کیفیت ہو جائے کہ تمہاری بات کوئی ماننے کو تیار نہ ہو اور تمہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے. نقصان سے بچنے کے لیے تو تمہیں وہاں جیسے کسی نے کوئی مال لے لیا کہ کھا گیا تو آپ اس کے لیے قسم کھا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے اس کو اتنے پیسے پرانے تاریخ کو دیے تھے، میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو دیے لیکن یہ مان نہیں رہا، تو اس پر کھائی جا سکتی ہے، مال کے اوپر بھی جان کے اوپر بھی. جیسے کسی کو الزام لگا دے کہ بھائی آپ نے فلانے کو قتل کر دیا، آپ قسم کھا سکتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ جان بچانا ہے اس کو اپنی، ورنہ اس کی جان پہ بن جائے گی. تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا قسمیں بھی ایسی نہیں کھاؤ. ہاں وہاں قسم کھاؤ جہاں انتہائی ضروری ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کی. آج کل تو عام طور ہوتا ہے قرآن اٹھا، قرآن ذرا سی بات پہ قرآن اٹھا. اب قرآن سے کیا تعلق قسم؟ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے تو ہر جگہ ہو رہا ہے، کورٹوں میں جہاں دیکھو جی قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہو جی میں کہا رہے یہ کون سی قسم؟ یہ کہیں ثابت نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ جب بھی قسم قرآن پہ کھاؤ یا کسی اور چیز پہ قسم کھا لی، تیری قسم میری قسم فلانے کی قسم. نہ، قسم جب بھی کھائی جائے گی اور صحیح قسم کھائی جائے گی تو وہ اللہ کی قسم کھائی جائے گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. آگے فرمایا ایک اور جو ہے دو آیتیں ہیں جو یہاں پر قسم کی آ گئی، اور اس میں ایک آیت سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 89 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بےہودہ قسموں پر. ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے، پکڑتا ہے جس پر تم جس قسم کو تم نے مضبوطی سے کھایا ہو، یعنی پکے ارادے کے ساتھ. واقعی میں جو ایسی کیفیت آئے تو پھر کھانے کی اجازت بھی دی ہے. سو اگر وہ قسم جو تم نے کھائی ہے اور وہ تم نے پوری نہیں کی، اس قسم کو جو ہے پورا طرح ادا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ اس صورت مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، 89 نمبر آیت میں. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فکفارتہ، تو پھر تم کفارہ ادا کرو. کیا؟ اطعام عشرتی مساکین، کہ وہ 10 محتاجوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. من اوسط، وہ والا کھانا جو عام تم کھاتے ہو، یہ نہیں کہ اپنے لیے تو عام بہترین سے بہترین کھا رہے ہیں اور غریب قسم کھانے کے لیے جو کفارہ دیا اس سے معلوم آپ دال دے دی کسی کو. نہیں، جو آپ عام کھانا کھا رہے ہو، یعنی اچھا سے اچھا انسان کھا لیتا ہے عام آدمی بھی،
گوشت کھا لیا، کوئی ایسی چیز کھا لی، تو وہ کھانا ایسا دو جو اس کو بھی اچھا لگے کھانے والے کو، اور آپ کا دل بھی مطمئن ہو۔ تو ایسا کھانا جو عام طور پر تم کھاتے ہو، یا پھر کیا کرو انہیں کپڑے پہنا دو، یعنی کہ محتاج جوڑا دے دو کسی 10 محتاج کو۔ اب ظاہری بات ہے جوڑا دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنا کون سا دوں، کس نس کا دوں، لہٰذا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ 10 مسکین کو کھانا نارمل قسم کا کھانا کھلا دیا جائے، یا کہا کہ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دو۔ آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، یہ پہلے کی دور تھا، اس میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، اب نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر تم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکو اور کپڑے بھی نہیں پہنا سکو تو پھر کیا کریں؟ پھر کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، یہ جب تم قسم کھاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی بات سمجھ میں آ گئی کہ قسم اول تو کھائی نہ جائے، اور جب بھی کھائی جائے تو اللہ کی قسم کھائی جائے، اور جب بھی قسم کھائی جائے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے، اور اگر نہ پورا کر سکے رہ جائے تو کفارہ کس طرح سے کرے گا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، عام کھانا، یا 10 مسکینوں کو جوڑے پہنائے جائے، کپڑے پہنائے جائیں، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ اس طرح سے جو کفارہ ادا ہو جائے گا قسموں کا، اور قسم کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ لیا جائے، کبھی ایسا نہ کیا جائے کہ خواہ ہی قسم کھائی جائے۔ آگے آیت نمبر 228 ہے، آخری آیت ہے یہ سورۃ اردو کی، یعنی کہ 7 آیتوں میں سے 6 ہوگی تلاوت، اور اب یہ ہم آخری آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک قسم طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک۔ یہ ایک کفارے کی بات ہو رہی ہے، وہ عدت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ عدت کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ ہو جاتی ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کا، ہماری بہن کسی کا طلاق ہو گئی، تو طلاق ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو طلاق ہونے کے بعد اسے 3 مہینے کی عدت پوری کرنی ہے، 3 حیض، یعنی 3 حیض مطلب 3 مہینے، 3 مہینے کی عدت پوری کرنی ہے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ یہ حیض جو ہوتا ہے، جو 3 حیض تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کی عدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی حمل ہو تو اس حمل کو وہ چھپائیں نہیں، بلکہ اس کو ظاہر ہو جائے گا 3 مہینے میں، اور 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ والے جس میں بیوہ ہو جائے۔ تو دونوں کیفیتوں میں، اس لیے کہ اگر رحم میں کوئی بچہ ہے تو اس کو وہ ظاہر کر دے اور پتہ لگ جائے کہ اس کا اصل باپ کون ہے، تو وہ پھر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یہ کام کریں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند اس کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہیں، یعنی کہ وہ عورت پھر بعد میں نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ اس کیفیت میں آ گئی تو پھر وہ نکاح کر لے۔ اگر واقعی طلاق ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ جو ہے اسی شوہر سے دوبارہ سے اس کو، وہ ایک لمبی کیفیت، دوبارہ سے اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ جب وہ تھوڑا طلاق آئے گی تو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مردوں کا حق ہے عورتوں پر جیسے مردوں کا حق ہے عورتوں کا حق ہے مردوں پر دستور کے مطابق، اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے عورتوں سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا۔ تھوڑی سی اس میں ایک تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سی ایک آیت کا استدلال کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے۔ اس آیت سے دیکھ لیں تو مرد حاکم نہیں ہے عورتوں پر، مرد قوام ہے۔ قوام سے مراد یہ کہ مرد جو ہے عورتوں پر نگران ہے، ان کا نگرانی کرنا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کا معاش کا خیال کرنا، اس کا کمانا، اور اس کے جو ہے کھانے پینے کا
اس کے لباس کا، ان کی رہائش کا اور تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر، عورتوں پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد حاکم ہو گیا، حاکم نہیں ہے مرد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک درجہ ہم نے بڑھایا ہے عورت کا، مرد عورتوں پر، تو ایک درجہ بڑھا تو ٹھیک ہے قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حاکم بن گئے، قدم قدم پہ لڑ رہے ہیں، قدم قدم پہ آرڈر دے رہے ہیں، قدم قدم پہ اس کو مار رہے ہیں اور سارے کام وہ کرے، وہ نوکرانی۔ یہ تھوڑا سا خیال کرنا ہے، دیکھنا ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم نہیں بلکہ ایک درجہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔